نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین کرام، 23ویں پارے کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین میں فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الی الاذقان فهم مقمحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ یاسین کی ابتدا تو 22ویں پارے سے ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر 23ویں پارے میں ہے۔ اور اس کے بعد سورہ صافات، سورہ صاد، یہ 3-4 صورتیں ہیں جو اس 23ویں پارے میں ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر سب سے پہلے تو اس قرآن مجید کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ قرآن مجید ایسا ہے کہ بڑی حکمت والی کتاب ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ نبی جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرسلین میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی رستے آئے ان میں سے سب سے بہترین رستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں پیش فرمائی ہیں۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو دنیا اور میں جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے، یہ کائنات کی جو چیزیں بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ساری کی ساری اس خالق کائنات کی پیدا کی گئی ہیں۔ یہ آسمان کا نظام ہے اور یہ بارشوں کا نظام ہے اور یہ زندہ کرنا اور مار دینا، پیدا ہو گئے اس کے بعد یہ زندگی ساری چلتی رہی، پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کو موت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کہ ہم نے تم سے پہلے کتنی قومیں تھیں جو آئیں اور آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک بھی کر دیا، وہ دنیا سے چلے بھی گئے، اور انہم الیہم لا یرجعون، کہ بے شک یہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، ان کو لوٹنا ہے اللہ کے ہاں اور سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچ جائیں گے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو پیدا کر دیا ہے، قومیں آئیں رہیں اور اس کے بعد چلی گئیں، پھر اللہ ان کو دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ ایسی ہی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی بھی دی کہ ایک زمین ہے، مردار زمین ہے، ویران زمین ہے۔ اللہ کہتے احییناہا، ہم نے آسمان سے بارش برسائی، بارش برسانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے اس کو زندہ کیا، زندہ کرنے کے بعد فرمایا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، پھر ہم نے اس میں سے دانوں کو پیدا فرمایا، وہ گندم کے دانے، وہ مختلف فصلوں کے دانے نکلے، اس میں سے تم کھا رہے ہو،
وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب وفجرنا فیہا من العیون، پھر ہم نے اس کے اندر باغات بنا دیے، کھجوروں کے بھی بنا دیے، انگوروں کے بھی باغات بنا دیے، وفجرنا فیہا من العیون، ان میں سے ہم نے چشمے بھی جاری فرمائے۔ مردار زمین تھی، بیکار زمین تھی، پڑی ہوئی تھی، اللہ کہتا ہے ہم نے دانے بھی، فصلیں بھی عطا فرمائی، باغات بھی عطا فرما دیے، کس لیے؟ لیاکلوا من ثمرہ وما عملتہ، کہ اس کے اندر سے تم کھاؤ، وہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ اور پھر آگے کہتا فلا یشکرون، اب یہ سب نعمت اللہ عطا فرما رہے ہیں اور اس کے بعد تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ نعمتیں، یہ ذکر اللہ وہ کر رہے ہیں جو دنیا کے اندر ہم چیز دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ چیزیں تو وہ تھیں کہ جن کے بارے میں مجھے بھی پتہ تھا، جن کے بارے میں آپ کو بھی پتہ ہے، گندم بھی اگ رہی ہے، فصلیں بھی اگ رہی ہیں، ہم کھا بھی رہے ہیں، باغات بھی اگ رہے ہیں، اس میں ہم کھجوریں بھی کھا رہے ہیں، انگور بھی کھا رہے ہیں، نہریں بھی بہہ رہی ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز فرمائی کہ اس وقت کسی کو نہیں پتہ تھی۔ ہماری آج کی سائنس بھی بڑی تحقیق کے بعد وہاں پر پہنچی ہے۔ اللہ 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا ہر چیز کے جوڑے کو، ہر چیز کا جوڑا پیدا فرمایا، ہر چیز میں نر اور مادہ پیدا فرما دیا، ہر چیز کے اندر مذکر اور مؤنث کو پیدا کر دیا، ہر چیز میں پلس اور مائنس کو پیدا فرما دیا۔ فرمایا کس چیز میں؟ کلھا، ہر چیز میں۔ کون کون سی چیز؟ مما تنبت الارض، جو زمینوں میں سے پیدا ہوتی ہے اس میں بھی نر اور ماد کو پیدا کر دیا، ومن انفسہم، اور تمہارے اندر سے بھی پیدا فرما دیا، ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں میں بھی جن کو تم نہیں جانتے۔ اب یہ بات اس وقت بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ ہر چیز کے اندر نر اور ماد ہے، مذکر اور مؤنث ہے۔ ہماری سائنس آج تحقیق کرنے کے بعد پہنچی ہے کہ ہاں ہر چیز میں یہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جسے ہم ایٹم کہتے ہیں، سائنسدان جو کہتے ہیں اس میں بھی ایک دو چیز ہوتی ہیں، الیکٹران پروٹون، یا دو چیزیں ہیں، ایک مذکر ایک مؤنث ہے، دونوں کا عمل یہی ہے، اسی طرح کا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو تم جانتے ہو، کچھ چیزوں کو تم نہیں جانتے۔ اس وقت 1400 سال پہلے اللہ نے وہ چیزیں بتائی جو آج کی سائنس ڈھونڈ رہی ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے راز بتانے کا مقصد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں کہتے ہیں کہ سورہ یاسین جو ہے پورے قرآن کا قلب ہے۔ اس کی فضیلتیں بھی جس طرح ہیں، اس کے اندر حکمتیں بھی اللہ نے اسی طرح ڈالی۔ تو فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، پھر اللہ فلک کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں پر سورج کے بارے میں بتاتے ہیں یہ اپنے خاص ایک مستقر میں چل رہا ہے۔ سورج ہر جگہ خاص اپنے مستقر میں چل رہا ہے، ذالک تقدیر، اب اللہ کہہ رہا ہے خاص مستقر میں چل رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے، بھئی ہمیں اور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا خاص ایک جگہ ہے۔ شروع میں لوگ کہتے رہے زمین کے، اب سائنس کہتی کہ نہیں بھائی، سورج کھڑا ہے، زمین گھوم رہی ہے، سورج یہاں پر کھڑا ہوا ہے، زمین یوں گھومتی ہے تو دن اور رات بن رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، سورج بھی چل رہا ہے۔ 100-150 سال پہلے جب ہمیں انسان کی عقل تو آہستہ آہستہ آگے آ رہی ہے نا، 100-150 سال پہلے تو، اس سے پہلے تو کہتے تھے ہاں واقعی بھی سورج گھوم رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے تو سورج گھوم رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی نظر آ رہا ہے سورج گھوم رہا ہے۔ پھر سائنس کو تھوڑا سا شعور آیا تو کہنے لگے نہیں دیکھو تمہارے قرآن میں غلطی ہے، سورج تو گھوم ہی نہیں رہا، سورج تو چل نہیں رہا، اللہ کہہ رہا تجری، بہہ رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے۔
سائنس کو تھوڑا عقل اور شعور آیا، کہنے لگے نہیں نہیں آپ کیا بات کرتے ہیں، سورج تو ایک جگہ کھڑا ہوا ہے، زمین گھوم رہی ہے۔ پھر تھوڑا اور شعور آیا، کہنے لگے نہیں بھائی قرآن سچ کہہ رہا ہے، سورج بھی کہیں نہ کہیں چل رہا ہے۔ تو اب سائنسدان کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو پورا کا پورا زمین آسمان تھا، یہ سارا جو نظام بنا ہے، یہ سارا نظام ایسا ہے کہ جب بگ بینگ کی تھیوری، ایک سائنسدان کی سب سے بڑی تھیوری ہے کہ یہ زمین اور آسمان، یہ جو کچھ بھی ہے خلا کے اندر، اربوں خربوں سیارے ہیں، یہ سارے کے سارے آپس میں ملے ہوئے تھے، ایک دھماکہ ہوا تھا اور پھر یہ سارے کے سارے وہاں سے کھلے اور یہ ساری کائنات یوں پھیلتی ہوئی جا رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری کائنات پھیلتی ہوئی جا رہی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا یہ پھیلتی پھیلتی حد ہو جائے گی، پھر یہ آہستہ آہستہ دوبارہ اکٹھی ہوگی، پھر مل جائے گی۔ اس کائنات کو کم و بیش 3 کھرب سال ہو گئے ہیں، 300 ارب 300 ارب کو اگر کروڑ میں ڈالا جائے تو 30,000 کروڑ سال ہو چکے ہیں، یہ زمین کائنات پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے۔ اب کب جا کے رکے گی اور پھر کب دوبارہ آ کر ملے گی، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قیامت کا دن آئے گا، سب کچھ تیز نیس ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، یہ لپیٹے ہوئے اللہ کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں۔ تو جو سائنس ابھی سوچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت سادے انداز میں لوگوں کو سمجھا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب خود سائنس کہتی ہے کہ پورا کا پورا یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے جس کے اندر یہ سارے ہیں، یہ بھی اس دھماکے کی وجہ سے یہ بھی آگے آگے جا رہے ہیں۔ یہ سورج بھی حرکت کر رہا ہے، ہم پہلے کہتے تھے نہیں سورج حرکت نہیں کر رہا، نہیں سورج بھی پورے نظام کے ساتھ حرکت کر رہا ہے، اور اس سے آگے بھی یہ جا رہے ہیں کہ جو یہ ملکی وے جس کے اندر یہ سورج ہے یہ بھی سارا حرکت کر رہا ہے اور یہ سارا جا رہے ہیں۔ اللہ نے سیدھا سا بتا دیا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، ایک خاص اس کا رستہ اللہ نے بنا دیا، اس پر یہ تیر رہا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اندازہ ہے زبردست کا۔ اللہ اپنی صفت لکھ رہا ہے عزیز، عزیز کہا جاتا ہے قدرت والا، پورا کنٹرول جس کا ہو، اور علیم، اور اس کو علم بھی ہے کتنا آگے جا رہا ہے کتنا کم جا رہا ہے۔ یہ پوری کروڑوں اربوں خربوں سیارے گھوم رہے ہیں، ایک خاص مقدار میں گھوم رہے ہیں، آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، کسی کی سپیڈ تیز ہو جائے، کوئی سورج سے جا کر نہیں ٹکراتا، کوئی زمین سے کوئی آ کر نہیں ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا اور فرمایا کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار کے اندر تیر رہا ہے بغیر کسی پریشانی کے۔ جس طرح تیرنے والا، اللہ نے عبارت ایسی لے کر ہے، تیرنے والے کو نہ نیچے آسرا ہوتا ہے نہ اوپر آسرا ہوتا ہے۔ پانی میں تو انسان تیر رہا ہوتا ہے نہ نیچے زمین نہ اوپر زمین، تو یہ خلا کے اندر اس طریقے سے تیر رہے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو فرماتے ہیں کہ یہ جو جہان دنیا کا سارا دیا ہے یہ سب آپ کے لیے ہے، اور انسان تو اللہ کے لیے ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انفِقُوا فِي مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے یہ بتا دیا، تمہیں نشانیاں اللہ نے بتا دی ہیں، اور جب یہ نشانی بتا دی اب تمہارا کام ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو اور اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلو۔ اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب فرما دیں گے۔ اگر اس کے بتائے ہوئے رستے سے ہٹ گئے تو جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ ناکام ہو کر آئے اور تم بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اطاعت اور فرما برداری والا رستہ ہے وہی ایسا ہے کہ جس میں تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ملیں گی۔ ایک دن ورنہ یہ آئے گا، یہ زندگیاں بھی ختم ہو رہی ہیں، ایک دن آئے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، کہ اس دن سور پھونکا جائے گا اور سارے کے سارے اپنے رب کی طرف آ جائیں گے اور پھر خود کہیں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، ہائے افسوس کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا۔ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، ارے یہ تو وہی وعدہ ہے جس کا نبیوں نے، اللہ نے بھی وعدہ کیا تھا اور ان کی رسولوں نے بھی تصدیق کر دی تھی۔ ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایک چیخ ہوگی، ایک پکار ہوگی، جب سور پھونکا جائے گا اتنی میٹھی سریلی آواز ہوگی
اور پھر آگے بھیانک ہوتی جائے گی، سب کے سب تہس نہس ہو جائیں گے۔ اتنی خطرناک ہوتی جائے گی وہ آواز کہ ہر چیز کے ٹکڑے سے ٹکڑے ہوتے جائیں گے۔ جو جس ذرے کا جتنا اس کا ذرہ ہوگا وہ اس کے سارے ایٹم بم جس طرح پھٹ کر ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کروڑوں ایٹم بم کی طرح وہ پھٹے گا۔ ہر چیز، پہاڑ بھی ایسے ہو جائیں گے کالعہن المنفوش، جس طرح دھنکی ہوئی جو اون ہوتی ہے، جو ذرات فضا میں پھر رہے ہوتے ہیں، اس طرح زمین برابر ہو جائے گی۔ پھر سارے کے سارے اللہ کی طرف فرمایا کہ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پھر سارے کے سارے اللہ کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، پھر اس دن کسی آدمی کو، کسی نفس کو ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور نہ کوئی بدلہ دیا جائے گا سوائے اس کے جو اس نے عمل کیا۔ اچھے اعمال کر لے گا، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنتی جنت کی نعمتیں حاصل کر رہے ہوں گے۔ ہم وازواجہم، وہ اور ان کی گھر والیاں، فی ظلال علی الارائک متکئون، چھاؤں کے اندر ہوں گے، تکیوں کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے وہاں پر پھل ہوں گے بڑے اعلیٰ قسم کے، اور کہا جائے گا سلام قولا من رب رحیم، سلامتی ہو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے۔ اب یہ تو نعمت ہوں گی نیکوکاروں کے لیے۔ فرمایا وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اس دن کہہ دیا جائے گا مجرموں کو کہ اب تم جدا ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ۔ دنیا کے اندر بڑے اچھے رہتے تھے، اکٹھے مل جل کے رہتے تھے، اب وہ معاملہ نہیں ہے، اب سارے الگ ہو جاؤ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ آیت آئی، ساری رات یہ آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا قیامت میں۔ اب تو سب کے ساتھ ہیں، کوئی نیک نمازی ہیں، کوئی حاجی ہیں، کوئی عالم صاحب کہتا ہے، کوئی مفتی صاحب کہتا ہے، کوئی بزرگ کہتا ہے، قیامت میں پتہ نہیں کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ ہمارا عمل ہو۔ تو وہ عمل دن ایسا ہوگا کہ اس کے دن جب اللہ یہ حکم دے دیں گے تو مجرم ایک طرف ہو جائیں گے، مومن ایک طرف ہو جائیں گے۔ تو فرمایا وہ بڑا خطرناک دن ہوگا۔ اور اس وقت پھر اللہ کہیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اب مسلمان مومن سب برابر، اب بنی آدم، ارے آدم کی اولاد میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، یاد نہیں ہے، وعدہ نہیں بتایا نہیں تھا تمہیں، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تمہارا ظاہر ظہور دشمن ہے، اعلان، جس طرح مختلف قوموں کے دشمن ہوتے ہیں، مسلمانوں کا جس طرح دشمنی بنائی ہوئی ہے، پڑوسی ملک ہمارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس سے کوئی ہمیں خیر کی امید نہیں، کوئی ہو جائے ایک الگ لیکن امید نہیں۔ شیطان اس سے بھی بڑا دشمن ہے، شیطان سے کبھی بھلائی نہیں مل سکتی۔ فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور کہا تھا کہ تم وَأَنِ اعْبُدُونِی هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، اللہ نے کہا تھا کہ میری عبادت کرنا یہ سیدھا رستہ ہے۔ اب جب یہ ساری بتا دی، اب انہوں نے، شیطان کھلا دشمن تھا، اس نے اپنے رستے کی طرف لے کر آیا، اور فرمایا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس نے تمہیں گمراہ بھی کیا، ساری چیزیں ہو گئی، اب فرمایا یہ جہنم ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا، اب تم یہاں پر ہوگے۔ اب جب حساب کتاب کا معاملہ آئے گا تو فرمایا اليوم نختم علی افواہہم، اب منہوں پر مہر لگ جائے گی، اب گفتگو نہیں ہوگی، اب جو ہم بولیں گے نہیں۔ جب حساب کتابوں کا فرمایا منہ پر مہر لگ جائے گا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اب تمہارے ہاتھ خود بخود گفتگو کریں گے، اللہ ان سے، ہم سے یہ رشوت لیتا تھا، ہم سے یہ قتل کرتا تھا، ہم سے یہ چوریاں سب یہ ہاتھ بولیں گے۔ انسان حیران ہو کرے، میرے ہاتھ تمہیں سہولت دینے کے لیے، تمہیں راحت دینے کے لیے، اسی جسم کو راحت دینے کے لیے انسان کام کرتا ہے۔ یہی دشمن فرمایا کہ اس دن تکلمنا ایدیہم، ہم سے یہ تمہارے ہاتھ گفتگو کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور انسانوں کے پاؤں گواہیاں دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہ سارے معاملات ہوں گے، اور انسان اس وقت
आजिज़ होगा, कुछ कह नहीं सकेगा। तो वहाँ पर ये मामले होंगे। तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये वक्त है, इसमें जो कुछ करना है कर लो, वरना जब आखिरत में आ जाओगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ये दुनिया है, दारुल अमल है, यहाँ पर जिसने कर लिया खैर कर ले, खैर कर लिया वो आगे मिलेगा, बुराई अगर कर दी, छुपा कभी कर दी, आगे मिल जाएगी। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि दुनिया में जो कुछ करना है खैर करके चले जाओ, आगे मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो दुनिया में भी ख़त्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, और आखिरत में तो बर्बाद होना ही है। आगे अल्लाह तबारक व तआला फिर बात को ख़त्म करते हुए इंसान को बता रहे हैं, अवलम यरल इंसान अन्ना खलक़नाहु मिन नुतफ़तिन, अरे इंसान क्या तू कर रहा है, तुझे हमने एक नुतफ़े से पैदा किया। फिर उसके बाद अल्लाह ने ये बता भी दिया, फिर वज़रब लना मसलन व नसिया क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। अब यहाँ पर तुझे पैदा किया एक पानी से, फिर एक ताकतवर बन गया, फिर अब तू ऐसा हो गया कि तू दुनिया के अंदर था ही नहीं। अब वो कहते हैं ज़रब लना मसला, हमें एक मिसाल बताते हैं, नसिया खल्क़, जब तुम्हारी सब कुछ ख़त्म भी हो जाओगे, भुला दिए जाओगे। काला, वो कहने लगे मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने आए कि क्या बात है, जब हम नसिया मनसिया हो जाएंगे, हमें कोई पहचानेगा नहीं, हड्डी उतार के दिखाई रेगिस्तान में से, वो पाउडर हो गई। क्या देखें ये पाउडर, अब ये जब हम हो जाएंगे तो अब दोबारा कौन हमें पैदा करेगा। क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। कुल, अल्लाह ताला हुजूर को फरमा रहे, ए नबी इनको बता दीजिए, युह्यी अल्लज़ी अंशाअहा अव्वल मर्रा, अरे वही पैदा करेगा जिसने पहली मर्तबा पैदा किया था। अब तो पाउडर हो, पाउडर की शक्ल है, पहले तो तुम पाउडर भी नहीं थे। क्या था? पानी, पानी भी नहीं था, कुछ भी नहीं। ये अल्लाह ताला दोबारा पैदा फरमा रहे हैं। तो आज साइंस भी कह रही है, और अल्लाह ताला कहते हैं बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, ये तो तुम कहते हो पैदा करने, हम तो इस पर कादिर हैं कि तुम्हारी उंगलियों के पोरे भी उसी तरह होंगे। मिसाल 1400 साल पहले दी जा रही है उंगलियों के पोरे की, और आज पूरी दुनिया की साइंस भी कहती है कि 7 अरब से ज़्यादा लोग हैं, और 7 अरब लोगों के पास 70 अरब उंगलियाँ हैं। कितनी हैं भाई? 70 अरब उंगलियाँ हैं। इनकी किसी उंगली किसी के साथ नहीं मिल रही होती। सारे निशान इस इतने से हिस्से के अंदर, 1 इंच बाय आधे इंच के अंदर 70 अरब लोग हैं, उंगलियां हैं, किसी की भी आपस में नहीं मिलती। इतनी बड़ी कारीगरी अल्लाह ने दिखाई। और अल्लाह कहते हैं ये तो अब के लोग हैं, क़यामत तक कहते नहीं कितने खरबों लोग आएंगे। अल्लाह कहते हैं कि जब मैं पैदा करूँगा तो ये उंगलियों के पोरे भी उसी तरह पैदा करूँगा। आज की साइंस कहती है वाकई इंसान मर जाए, कुछ भी हो जाए, इंसान का डीएनए नहीं मरता, दोबारा उसका डीएनए निकालकर उसी तरह का इंसान दोबारा बनाया जा सकता है। अल्लाह ने वो यहाँ पर बयान फरमा दिया। तो अब अल्लाह कहते हैं दोबारा उसी तरह हम पैदा कर देंगे और वही चीज़ होगी। बाकी मामला ये है, अगर इताअत फरमाबरदारी की ज़िंदगी रही तो कामयाब हो जाओगे, अगर शुक्र की ज़िंदगी रही तो कामयाब हो जाओगे। और शुक्र की ज़िंदगी अल्लाह ने बताई है। सूरह स्वाद के अंदर अल्लाह ताला ने बताया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या कि मेरा नेक साले आदमी था, अंबियाओं में से था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों में से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बड़ा माल, बड़े हसीन व जमील भी थे, बड़ा माल व दौलत भी दिया हुआ, बड़े जानवर भी दिए हुए, बड़ी हवेलियाँ भी दी हुई। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें आज़माया, माल भी तबाह हो गया, कारोबार भी तबाह हो गया, बिल्डिंगें भी ख़त्म हो गई, रिश्तेदार भी छोड़ गए, बीमारियां भी आ गई। इतनी बीमारी कि जिस्म के अंदर कीड़े पड़ गए। अब जिस्म में भी कीड़े पड़ गए। अब सूरत हाल ये है कि अब क्या करें, सारा कुछ हो गया, अब जिस्म में भी कीड़े, रिश्तेदार भी सारे छोड़ गए। एक बीवी है, फर्मा बरदार बीवी, वो साथ हैं, बाकी कुछ नहीं। 18 साल तक आजमाया और 18 साल ऐसे जिक्र किए, ऐसे लगाए, कमाल।
اگر کوئی کیڑا جسم سے گر جاتا تو اس کو کہتے نہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، اپنے واپس، تیرا رزق اللہ نے میرے جسم میں رکھا۔ اور پھر جب یہ اچھے طریقے سے آزما لیا، سب کچھ کر لیا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی امتحان پورا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کہا کہ اپنے پاؤں کو رگڑیے۔ پاؤں کو وہاں پر رگڑتے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پانی میٹھا اور ٹھنڈا پیدا فرماتے ہیں، وہ اس سے غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد اور زیادہ صحیح سلامت بھی ہو جاتے ہیں اور زیادہ خوبصورت بھی ہو جاتے ہیں۔ اب جب وہ ان کو یہ صورتحال ہو گئی، دوبارہ صحیح سلامت ہو گئے، بیوی آ کر دیکھنے لگی کہ یہ کون، پیچھے ہٹنے لگی، کہنے بھائی میں ہی ہوں، 18 سال پہلے حسین کا جوان، پھر ایسے کیڑے پڑ گئے۔ فرمایا کہ جب پھر بھی اللہ کے ذکر اور عبادت میں ناشکری نہیں آئی، جب زبان پر آنے لگی تو پھر کہنے گے اللہ یہی تو ایک بچی تھی تیرے ذکر کے لیے، اب یہ بھی آ جائے، تو فوراً پھر اللہ تبارک نے شفقت فرمائی، ارکض برجلک، اپنے پاؤں کو رگڑیے، ھذا مغتسل بارد و شراب، اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے یہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہے، وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور فرمایا کہ ہم نے اس کو اپنے گھر والے بھی دے دیے اور جو کچھ مال وغیرہ تھا وہ بھی اللہ نے عطا کر دیا۔ جب حضرت ایوب سے پوچھا کہ کیسا، کبھی وہ دن ایسے تھے کہ صبح بھی اللہ پوچھتے ایوب کیسا حال ہے تمہارا، شام کو بھی پوچھا کہ وہ لذت ایسی تھی کہ ساری تکلیف اس پر قربان۔ تو جب اللہ سے عشق، اللہ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہاں کی لذتیں کیا ہیں، بھوک میں تڑپ رہے ہوں، یہ کھانے لگے ہوئے 50، ایک بریانی کی پلیٹ کھا لیں، ایک مرغی کا روسٹ کھا لیں، یا ایک بکرے کا جوائنٹ کھا لیں، کوئی ہمارے جیسا مولوی زیادہ ہو تو وہ یہ کھا لے گا، اس کے بعد اس کو نہیں بھائی بس اب نہیں کھاتے، کہ صحیح دوسرا جوائنٹ بھی کھائیں، نہیں صحیح، یہ آئس کریم کھا لیں، چلو تھوڑی سی کھا لی بھائی، یہ بوتل چلو ایک بوتل پی لی، اس کے بعد کیا کرے گا، ساری لذتیں ختم۔ ابھی کھلائیں گے تو کہے گا بھائی مارو گے کیا، پھر وہ ہم سے جتنا بھی پیار کرنے والا ہو، ہمارا مہمان ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، آپ اس کو زبردستی کھلائیں گے، وہ زبردستی کہے گا نہیں کھاؤں گا میں۔ یہ تو یہاں کی لذتیں، لیکن آخرت کی لذتیں ہیں، اور یہ اللہ کے عشق کی لذت۔ جب آدمی کے دل میں محبت، یاد رکھیے گا جو دل کی محبت اور جو عشق ہے، جو محبت ہے، یہ دنیاوی ہر قسم کی لذت سے اچھا ہے، اس کی لذت ہر لذت سے زیادہ ہے، چاہے وہ عشق اللہ سے ہو جائے یا کسی دنیا کے کسی سے ہو جائے۔ یہ دنیا میں دیکھ رہے تھے، دنیا کی محبتوں میں پاگل ہو کر دیوانے ہو جاتے ہیں، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو روح سے جو چیز تعلق رکھتی ہے اس کی لذت یہ جسم سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے 100ویں حصے میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف ہمیں بلا رہے ہیں کہ بندے اس روحانی، اس روح کی لذت کی طرف آ جاؤ۔ جب انسان اس کی طرف آتا ہے تو انسان کی دنیا کی چیزیں مل جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو ٹھیک ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، جمعے پر جو بات کی تھی کہ جب انسان اللہ کے غور و فکر کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، اللہ کی ذات تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں وہ راحت، وہ سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر دنیا میں کوئی نقصان بھی ہو جائے تو پریشانی نہیں ہوتی، اور فائدہ بھی ہو جائے تو کوئی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہمیں دنیا کی چیزوں کا غم اس لیے، اور غم کے ان کے ختم ہونے کا خوف اس لیے ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے ہی نہیں، وہ لذت، وہ سکون، وہ دل کی دولت ہی ہمارے پاس نہیں، تو دنیا کی دولت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس 1 من چاندی ہو، وہ بڑے شوق سے لے جا رہا ہوگا، دوسرے آدمی کے پاس ایک اتنی سی کٹلیا کے اندر ہیرے موجود ہوں، تو ہم مجھے بتائیں کون زیادہ مالدار ہے؟ وہ ایک ہیرا ہی جو ہے وہ اتنی ساری چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس چاندی والے کو اس چاندی کی قدر اس وقت تک ہوگی جب تک اس کو ہیروں کا نہیں پتا۔ وہ جب اتنی ساری چاندیاں سنبھال کر رکھا ہوا ہے اور اس کو سامنے اگر وہ پوٹلی ہیروں کی نظر آ جائے اور اس کو پتہ بھی ہیروں کی کیا قیمت ہے، چاندی کی طرف دیکھے گا؟
ابھی میں تو بے وقوف ہوں، اتنی ساری چاندی سنبھال کے رکھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، اتنی اشرفیاں بنا کے رکھی ہیں، یہ پوٹلی جیب میں ڈالوں، ایسی ہزاروں چاندیاں میرے سامنے، کچھ بھی نہیں۔ تو جب اللہ کی محبت دل میں آ گئی نا، پھر یہ ساری دنیا کی دولتیں چھوٹی لگیں گی۔ بس ٹھیک ہے، گزارا ہو رہا ہے، چل رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن دیوانے نہیں ہوں گے اس کے۔ دیوانے اسی وجہ سے ہیں کہ اس سے اعلیٰ چیز نہیں دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا شوق اور اپنی محبت نصیب فرما دے، اور اعتکاف میں جو آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لذت، یہ محبت پیدا کرنے والی ہے۔ اس میں اپنے آپ کو کھپائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان میں خوب عبادتیں کرے، اپنی محبت کی وہ لذت عطا فرما دیں۔ لذت جب آئے گی جب یہ دل ہمارا صاف ہوگا۔ ابھی یہاں پر میرے یہ کپڑا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا کپڑا ہے، پھر بنیان ہے، پھر جسم، اس کے بعد دل ہے۔ دل کو چھوڑو، جو میری وہ کھال یہاں پر ہے، اب میں یہاں ہاتھ لگا رہا ہوں تو اس کھال کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، پردے ہیں نا، تو اس لیے یہ بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر یہاں سے یہ جسم بھی ہٹا دیا جائے، یہاں سے اگر کسی طرح کھال اتار دی جائے، صرف کھال اتاری جائے، تو آپ میں سے کوئی پھونک بھی مارے گا تو میں ڈر جاؤں گا اور تکلیف ہوگی مجھے، کیونکہ کھال بھی اتر گئی۔ ہمارے دلوں کے اوپر گناہوں کی بڑی بڑی تہ جمی ہوئی ہیں، لہذا قرآن جیسی چیز بھی ہمیں اثر نہیں کرتی۔ ہم نے گناہوں کی بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی ہے، قرآن کا جو نور کی گولی بھی جا کر لگ دی تو وہ بھی اس ظلمتوں میں گم ہو کے جاتی۔ اور صحابہ کے اندر عبادات اور ان کے انوارات ایسے تھے کہ حضور کی مجلس میں ہی آ جاتے تھے۔ یہ دو دوسرے بزرگ کے بعد بھی اللہ نے یہ برکات جاری رکھی ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے اللہ والے ملے ہیں کہ ان کے پاس آدمی بیٹھے تو ایسی روحانیت نصیب ہوتی ہے کہ انسان حیران ہو جائے، اور کتنے ہی اللہ والے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں، اور کتنے ایسے آپ سے ملیں گے، السلام علیکم، ملاقات کریں گے، بھئی کیا حال ہے، اتنے میں ہی رونے لگ جائیں گے۔ 3 دن پہلے دن پور شریف جانا ہوا، مجھے ایک بھائی دوست ہیں ہمارے، ان سے ملاقات ہوئی، آرمی سے ریٹائر ہیں، ان سے ملاقات کریں وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ کیا حال ہے بھائی، بس اسی میں رونے لگ جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ جملہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ 13 سال پہلے ان کا معمول یہ تھا کہ روزانہ ڈیوٹی بھی کرتے تھے آرمی میں، اور 5000 مرتبہ کم از کم صرف درود شریف پڑھتے تھے۔ اللہ والے موجود ہیں۔ ہم کہتے ہیں دنیا میں اللہ والے ختم ہو گئے، اللہ والے ختم ہو گئے تو پھر دنیا کہاں رہے گی؟ انہی کی برکت سے تو یہ نظام چل رہا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی صحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی ظلمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ اس رمضان کی برکت سے گناہوں کی وجہ سے جو دلوں پر سیاہی چم گئی ہے اللہ اس کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں بھی قرآن کا ذوق اور شوق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنا ذوق اور شوق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنا نام نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی جستجو نصیب فرما۔ یا اللہ خیر اور عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم سب کے لیے ان کو قبول فرما۔ جن آفات سے پناہ چاہیے ہم سب کو بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام میں جہاں بھی مسلمان تکلیف میں ان کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ ان کے دشمنوں کو تہس نہس فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو بھی داخلی خارجی ہر قسم کی آفات سے، ہر قسم کے دشمنوں سے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان اعتکاف میں بیٹھے ہیں اللہ ان سب کے اعتکافوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے گڑ گڑانے کو، اے اللہ ان کے دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کی قبروں کو نور و منور فرما۔ اے اللہ ان کی کامل مکمل مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ۔ اللہ بیٹھنا قبول فرما۔